الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں جس تقوی کا ذکر ہے اس تقوی سے مراد صغیرہ اور کبیرہ اور ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے صحیح مطلب کی وضاحت اس اثر سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کی تعریف پوچھی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے کوئی ایسا راستہ دیکھا ہے کہ جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور کانٹے دار گھڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کا کیا عمل رہا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایسے راستے سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑے چڑھا لیے اور ہر طرف سے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے پوری احتیاط سے گزرا کہ کہیں کوئی کانٹا جو ہے وہ چپ نہ جائے اور کہیں کانٹے دار جھاڑی جو ہے وہ الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بس تقوی اسی کا نام ہے، یعنی جس طرح انسان کسی کانٹے دار اور جھاڑی دار راستے سے تکلیفیں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا گزرتا ہے، تو اسی طرح دنیا کی زندگی میں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور اسی کا نام جو ہے تقوی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس ڈرنے کا حق ہے، اور تم نے اسلام کے علاوہ کسی حال پر ہرگز جان مت دینا۔ تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین مبارکہ کے خلاف ہو اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، ان احکام کا تعلق عقائد سے ہو یا اقوال اور اعمال سے ہو۔ اور رمضان مبارک کے روزے اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والوں میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزاری ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو سالم میں سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں کے درمیان درست فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے درس کی دعاؤں میں سے دعائے استغفار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ پڑھے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
فرمایا کہ جو آدمی یہ استغفار پڑے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی ریت کے برابر ہوں یا آسمان کے تاروں کے برابر۔ معزز سامعین، صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آزاد ہو اور مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو، اور نصاب کا اس کی اور اس کے اہل و عیال کی اصلی حاجتوں سے زائد جو ہے ہونا یہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عاقل اور بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے صدقہ فطر کے وجوب کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔